اب کوئی انسان یہ کہے یہ لاجیکلی نہیں سمجھ میں آتا، اتنے شارٹ ٹائم میں یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے، تو تم دماغ کی یہاں پر سوچیں دوڑا رہے ہو، دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہو۔ لیکن تصدیق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد مکہ والوں سے یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کل کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا سفر عطا کیا، مسجد حرم لے گیا، مسجد حرم سے مسجد اقصی، وہاں پر امام ائمہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کیا، اس کے بعد پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس آیا۔ یہ مکہ والوں کو میرے آقا بیان کر رہے تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا ولیکن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعرابی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے نہیں، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے۔ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور ہے، اور دونوں کی تکمیل کے بعد وہ اس کا دین مکمل ہے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتاتا ہوں، تصدیق، دل کی تصدیق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کو مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے نبی مجھ سے پہلے آئے تھے، ان کے کام یہ تھے، ان کے معجزات یہ تھے، تم نے مان لیا، یہ کیا ہے؟ دل کی تصدیق ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل سے ماننا۔ اور دل سے ماننے کے لیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے وہی ماننا ہے، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ نہیں ماننا، ایسا نہیں۔ ایمان اس کو نہیں کہتے۔ یعنی اگر تم یہ سوچو کہ جو چیز میرے سامنے مجھے لاجیکلی نہیں لگتی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اگر اس طرح کی بات کہتے ہو تو تم دل سے ماننے والے ہو ہی نہیں، تم دماغ سے پڑھنے والے ہو۔ اور ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر لوٹ کر کے آیا پل بھر میں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی انسان یہ کہے یہ لاجیکلی نہیں سمجھ میں آتا، اتنے شارٹ ٹائم میں یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے، تو تم دماغ کی یہاں پر سوچیں دوڑا رہے ہو، دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہو۔ لیکن تصدیق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد مکہ والوں سے یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کل کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا سفر عطا کیا، مسجد حرم لے گیا، مسجد حرم سے مسجد اقصی، وہاں پر امام ائمہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کیا، اس کے بعد پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس آیا۔ یہ مکہ والوں کو میرے آقا بیان کر رہے تھے۔ اس وقت جس کو جو سوال کرنا تھا انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے وہاں کے حالات کیسے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی، محراب کیسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں بتا رہے تھے۔ تو ایک ہوا یہ سوالات کر کے علم کو بڑھانا، اور ایک ہے بغیر کچھ پوچھے کہنا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں۔ لیکن اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو جہل اس کو موقع مل گیا، اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات حضور کر رہے ہیں تو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑا چانس ملا ہے، باہر نکلا اور سب کو بولنے لگا کہ محمد تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتوں پہ آ گئے، وہ تو آسمانوں کے سفر کی بات اور رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کے سفر کی بات کر رہے ہیں اور واپس مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرنے لگا۔ اتفاق ایسا کہ اس محفل میں سیدنا ابوبکر صدیق نہیں تھے،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھی. حضرت ابو بکر وہ کہیں سے آ رہے تھے، ابو جہل راستے میں ملا اور اس کے بعد پکڑ کر کے کہا ابو بکر رکو، بہت اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابو بکر سے زیادہ قریب رسول اللہ کے کون ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہتا ہے سنو ابو بکر، ایک مکہ میں نیا واقعہ ہو گیا ہے. پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے رات کو وہ سویا تھا اور رات میں وہ اٹھ کر کے مسجد حرم گیا، مسجد حرم سے بیت المقدس مسجد اقصی گیا اور واپس وہ رات یہیں آ گیا. کیا یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ اتنا ہی کہا اس نے. تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ میرا نشانہ صحیح لگا ہے ابو جہل. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ اس طرح کہنے والا؟ ابو جہل نے کہا کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر کو جلال آیا اور کہا کہ سن، انہوں نے تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر آنے کی بات کی ہے، اگر وہ وہاں سے آسمانوں کی بھی بات کریں گے تو میں مان لوں گا. ابھی انہوں نے معراج کا واقعہ سنا نہیں تھا، پہلے ہی کہا کہ وہ تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کے سفر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رات میں جا کر واپس آ گئے. ابو جہل سن، اس سے بھی زیادہ اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں گے تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہے تصدیق، یہ ہے تصدیق. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابو بکر ہی تھے. جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اور محفل رسول میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر کے پکارا تھا. یہ تصدیق کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق. ایمان اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو. ایمان ایک بہت پاورفل اندر کی انرجی ہے جس میں ڈگمگ تھوڑا سا بھی ہو تو آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایمان ایک بہت پاورفل چیز ہے، یقین کی اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، اس پر یقین ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو. کیسے اٹھائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جل گئے، مر گئے، کٹ گئے، شیر کھا لیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، کیسے اس کو اٹھایا جائے گا؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رب العالمین جو پانی کے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہارے ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ایک نطفے سے جو انسان کی شکل تمہیں دے سکتا ہے وہ تمہاری راکھ سے دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تم ہوا میں تحلیل ہو جاؤ. تو یقین ایک اعلیٰ چیز ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، یقین ہو تو ایسا ہو. اور دوسری ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بڑے بڑے لوگ جہاں پر کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے ایسا محاذ چھیڑ دیا تھا کہ ایک طرف اسامہ بن زید جو 19 سال کے جوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں ان کو لشکر دے کر بھیجا تھا. ابھی وہ لشکر مدینے سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میرے آقا کی وفات ہو گئی. 10,000 صحابہ کا لشکر، اور وہ واپس آئے مدینے میں حضور کی وفات کی غم کی خبر سن کر. یہ بات حضور کی وفات ہوتے ہی چند دنوں کے بعد ایک فتنہ اور پھیل گیا کہ ایک دوسرا شخص مسیلمہ کذاب، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. حضور کی وفات کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی. دوسرا فتنہ، ایک اسود عنسی نام کا شخص، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک اور فتنہ اٹھا، جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ آج سے نہیں دیں گے.
کہ وہ رسول اللہ کی حیات میں دیتے تھے، تو یہ ایک ساتھ اتنے فتنے کھڑے ہو گئے اچانک، اور حضرت ابوبکر صدیق زمان میں خلافت کو سنبھالے ہوئے. تو آپ نے اسامہ بن زید سے کہا جو رسول اللہ نے تمہیں جہاں بھیجا ہے نکل جاؤ لشکر دے کر. جو صحابہ، تو حضرت عمر نے کہا روک کر کے کہ ابھی مدینے میں ضرورت ہے، اتنے فتنے ہیں، آپ اس لشکر کو روک لیجئے، اتنے 10 صحابہ سب چلے جائیں گے جنگ میں، کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، جس فیصلے کو میرے رسول نے نافذ کیا، میں ابوبکر ہوتا کون ہوں اس کو واپس لینے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا ہے، میں اس کو واپس نہیں ہوں. ان کو سوار کیا اور پورے لشکر کو روانہ کیا. پھر پوچھا حضرت عمر نے باقی ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا مدینے کے جتنے لوگ ہیں سب جمع ہو. چھوٹی سی ایک فوج مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی، اسود عنسی کے خلاف بھی بھیجا، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے منکرین ان کے پاس بھی تقاضا کرنے کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا ایک ساتھ اتنے سارے محاذات پر کیسے آپ لڑو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت کیا کہتے ہیں سنو. آپ نے کہا اے عمر، اسلام لانے سے پہلے جو تمہارے اندر جلال تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو جوانی کے جوہر تھے تمہارے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم مدینے والوں کے چھیتڑے اڑ جائیں تب بھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے رسول کے دین کا مسئلہ ہے. اور سب کو نافذ کیا، اور اللہ نے ہر جگہ فتح مبین عطا فرمائے. جتنے محاذ، ایمان ایسا قوی تھا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ. ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت ایسا وقت آ جاتا ہے ڈیسیژن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگیوں میں، لیکن فرمان رسول جہاں نظر آئے اے مسلمانوں اپنی ساری چیزیں چھوڑ دو اس کے سامنے. میرے آقا نے فرمایا کئی مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، پراپرٹی کے جھگڑے، ابھی کچھ کل ہی کی بات ہے، ہم وراثت کے مسئلے لکھ کر کے دے رہے سامنے والے کو. تو ان کا جو ایکسپیکٹیشن تھا کہ ان بہنوں کو نہیں ملنا چاہیے، ان کو تو شادیوں میں دیا گیا تھا. ہم نے کہا اللہ کے نبی کی شریعت یہ ہے، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا. تو انہوں نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا اور کہا کورٹ سے دیکھ لیا جائے گا. میرے عزیزو، کیا یہ ایمان ہے؟ تمہیں میں رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کی ہر شے فرمان رسول پر چھوڑ دو. صرف دولت اور جائیداد کے نام پر اس پر قابض ہونے کے لیے لوگ اپنی شریعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. حضور کے فرمان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، قرآن کے حکم کو سنا سنا کر کے بھی ہم ان کو بتائیں تب بھی چھوڑ دیا. آخرت کا خوف جسے نہیں ہے وہ تو یہاں ہر حلال و حرام کھا جائے گا.